مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے با جماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو بغیر کسی شرعی وجہ کے گھر پر ہی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لی جائے یا مسجد میں پڑھ لی جائے دونوں برابر ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا برعکس ہے۔ جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں وہاں کے لوگوں کو مسجد کے اندر چل کے آنا یہ ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید برہان رشید کی سورہ قلم کی آیہ مقدسہ سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یاد کرو اس دن کو جس دن ساق ظاہر کی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا اور وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ ساق ظاہر کی جائے گی۔ یہ جو ساق ہے، ساق کے لغوی معنی پنڈلی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر کئی الفاظ بولے گئے، جس طرح اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی چہرہ کرو سامنے اللہ کا چہرہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر۔ اور جس دن ساکھ ظاہر کی جائے گی، یہ اس طرح کی جتنے بھی الفاظ ہیں، ان تمام الفاظ میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ان کے ظاہری لفظوں کا ترجمہ نہیں، بلکہ یہی لفظ بولا جاتا ہے، یاد کرو جس دن ساق ظاہر کی جائے گی جو اللہ کی شان کے لائق ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اس کی پنڈلی ہماری پنڈلی کی طرح نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دکھایا جائے گا اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں، نہیں کر پائیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے اوپر چھا جائے گی۔ کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، ان کو اس سے پہلے دنیا میں دعوت دی گئی تھی سجدے کی، صحیح سلامت تھے، تندرست سے، سجدے کی طرف آئے نہیں۔ جو دنیا میں اللہ کے سجدے کی طرف نہ آیا، آج قیامت والے دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گے۔ یہ دو آیات ہیں یہ کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، درحال کہ ان کو بلایا جاتا إِلَى السُّجُودِ سجدہ کرنے کی طرف، کہاں؟ دنیا میں۔ وَهُمْ صَالِمُونَ، اور وہ صحت و تندرستی والے بھی تھے، چل پھر بھی سکتے تھے، کانوں سے سنتے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنی انسنی کرتے تھے۔ میں یہاں پر 4 مفسرین کی گفتگو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ کے تحت کی ہے۔ ترجمان القرآن حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا
قرآن کا علم رکھنے والا آدمی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے فہم کی اور قرآن کی تفسیر کی دعا بھی ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کانوا یسمعون الاذان والنداء للصلاۃ فلا یجیبون، کہ ان لوگوں کو اذان سنتی تھی، آواز سنتی تھی نماز کے لیے آؤ، لیکن فلا یجیبون، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت والے دن ذلت سے اپنا سر جھکا جائیں گے اور اللہ کے حکم پر ان سے عمل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ اللہ کو سجدہ کرو، اور یہ کہیں گے ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن کر نہیں پائیں گے، کیونکہ پہلے جو حکم دیا تھا، پہلے جو حکم کے اوپر عمل نہ کیا۔ جب پہلے حکم کے اوپر عمل نہ کر پائے تو قیامت والے دن بھی حکم کے اوپر عمل نہیں کر سکے۔ سعید بن جبیر فرماتے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، کا معنی ہے كَانُوا يَسْمَعُونَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، کہ وہ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کی آواز سنا کرتے تھے، فَلَا يُجِيبُونَ، لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اَيُّدْعَوْنَ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَيَأْبُونَهُ، انہیں اذان اور اقامت کے ساتھ دعوت دی جاتی تھی، فَيَأْبُونَهُ، لیکن وہ بعد جماعت نماز کے لیے آنے سے انکار کرتے تھے۔ یہ تو کاری پڑھ لینے مسیطے کی جانا۔ ابراہیم نخعی، ابراہیم تیمی وہ لکھتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، یعنی یدعون الی الصلاۃ المکتوبۃ بالاذان والاقامہ، اذان و اقامت کے ذریعے سے فرض نماز کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ دوستو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس جملے کی تفسیر لکھی، وہ لکھتے ہیں یعنی حین کانوا یدعون الی الصلوات بالاذان والاقامہ، مطلب یہ ہے جس وقت ان کو نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کے ذریعے بلایا جاتا تھا نہیں آتے تھے۔ کانوا سالمین قادرین علی الصلاۃ، وہ بالکل صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، قدرت والے تھے، چل پھر سکتے تھے لیکن نہیں آتے تھے۔ لکھتے ہیں وفی ھذا وعید لمن قعد عن الجماعہ، اس آیت مقدسہ کے اندر جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے لیے بہت بڑی وعید موجود ہے، بہت بڑی وعید۔ وَلَمْ يُجِبِ الْمُؤَذِّنَ إِلَىٰ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، کہ جو مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں لیکن جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ دوستو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا یہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اور اس کی اہمیت میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ امام ابن شیبہ ہے، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر کتاب الصلوات میں ایک حدیث ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک بندہ ایک مہینہ صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا رہا مسلسل، کہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کسی اور طریقے سے مجھے بتا دے۔ وہ مسئلہ کیا پوچھتا تھا سنیے، اختلف الیہ رجل شہرا، پورا ایک مہینہ آدمی آیا ان کے پاس اور روزانہ آ کے ایک ہی مسئلہ پوچھتا۔ کیا پوچھتا تھا؟ یسألہ عن رجل یصوم النہار ویقوم اللیل، حضور بتائیے اس بندے کے بارے میں جو بندہ دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، یہ رات کو اللہ نہ کرتا، عبادت کرتا، ولا یشہد جمعۃ ولا جماعۃ، نہ تو جماعت میں حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی جمعے میں حاضر ہوتا ہے۔ اس بندے کے بارے میں حکم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ ان کے پاس وہ آتا رہا، وہ روزانہ یہی جواب دیتے رہے، فی النار، ایسا بندہ دوزخی ہے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتا، سنتا ہے کانوں سے آواز مؤذن کی اور صحیح سلامت ہے، چل پھر سکتا ہے، ادھر ادھر بڑے نسدے لوگی، لیکن جدوں اذان دا ٹائم ہوندا تے جڑے مسجد دے لاگے بندے وہ بھی نس جاندے۔ اذان سن کے تو شیطان بھاگتا ہے، مسلمان نہیں بھاگتا۔ اپنی روش کو بدلنے کی کوشش کیجیے اور اپنے اندر کامل اسلام کو لانے کی کوشش کریں۔
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے۔ جدو عبادت کرنی ہے تو پھر چنگے طریقے نہ کرو، یہ کیا کہ جہاں مثلا دل کیا وہاں نماز پڑھ لی۔ تو دوستو جس وقت اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ذرا سنیے، قرآن مجید قرآن رشید میں ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اچھا کچھ بندے لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے سی، کہتے نماز پڑھنے کا حکم ہی کوئی نہیں قرآن دے وچ، نماز پڑھنے کا کتنے گیا؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے جی، پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں۔ دل کو تسلی جتنی مرضی دے لے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے قیام کا معنی کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے نماز ہمیشہ پڑھنا، سنن نوافل واجبات اور اس کے ہر طرح کے جو حقوق اور فرائض ہیں ان کو پورا کر کے پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جتنا دل کی نماز پڑھی، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں۔ یہ ڈھگوسلے ہیں لوگوں کے، یہ جو نماز کے پڑھنے میں اور قیام میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حافظ ابن جوزی ہیں، وہ کہتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی یہ ہے صلوا مع المصلین، یعنی نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یعنی جماعت جس وقت ہو رہی ہو تو تم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ قاضی بیضاوی سے پوچھو وہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتے ہیں ای فی جماعتہم، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر علامہ ابوبکر کاسانی ہیں، وہ با جماعت نماز کے وجوب پر دلائل دیتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں امل کتاب، قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو لہذا یہ جو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا لفظ ہے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے واسطے ہے۔ اسی طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے واسطے۔ یہ حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ جس طرح امام ابو داود ہے، انہوں نے سنن ابو داود کے اندر بھی ذکر کی ہے، بخاری شریف کے اندر اس کے الفاظ مختلف ہیں، مسلم شریف کے اندر الفاظ مختلف ہیں۔ جو میں آپ کو الفاظ سنانے لگا ہوں یہ امام ابو داود کے ہیں جو سنن ابی داود کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہممت ان آمر فتیتی، میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں جوانوں کو حکم دوں فیجمعوا حزما من حطب، کہ لکڑیوں کے گٹھے اکٹھے کریں، ثم آتی قوما یصلون فی بیوتہم، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں کی طرف آؤں کہ یصلون فی بیوتہم، جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیست بہم علت، ان کو کوئی علت نہیں ہے، یعنی کوئی ان کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی مجبوری نہیں ہے، بغیر کسی مجبوری کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کے اندر جماعت قائم کرواؤں، کسی کو کہوں کہ جماعت نماز پڑھائے، اور میں دیکھوں کون کون لوگ ہیں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے بچوں کا خیال آتا ہے، عورتوں کا خیال آتا ہے، بوڑھوں کا خیال آتا ہے، اس وجہ سے میں گھروں کو جلاتا نہیں۔ اتنی تاکید ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ تو ہمارے یہاں تو اس چیز نماز نہ پڑھنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کو کہاں جو ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز ہی پڑھی جتنے مرضی پڑھ لو۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے امام بخاری نے بھی ذکر کی ہے، انہوں نے جو عنوان قائم کیا وہ پتہ کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں باب وجوب صلاۃ الجماعہ،
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، یہ عنوان قائم کیا، پھر یہ حدیث لکھی۔ اچھا، امام ابو داؤد نے اسی حدیث کو ذکر کیا، عنوان قائم کیا باب التشدید فی ترک الجماع، کہ ترک جماعت کے متعلق سختی کا بیان، کہ جو بندہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر کتنی سختی ہے شرع میں۔ پھر ایسے ہی امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو ذکر کیا اور عنوان قائم کیا باب فی التغلیظ فی ترک شہود الجماع، کہ اس بندے کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا شرع کی نظر میں۔ پھر امام ابن حبان نے بھی اسی طرح کے لفظ جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 20 لوگوں کی جماعت حاضر ہوئی علم دین سیکھنے کے لیے، تو وہ چند دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہرے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ یہ بندے اپنے گھر کی طرف توجہ کر رہے ہیں، یعنی ان کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے۔ ان کے اندر جو ایک بندہ تھا وہ کہتا کہ نحن مشتاقون الی اہلہ، واقعتاً ہم اپنے اہل و عیال کے مشتاق ہو گئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، دیکھ لیا لوگوں کی حالت کو، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم نے کافی باتیں مجھ سے سیکھ لی ہیں اور تم کافی دن میرے پاس رہ گئے ہو، ارجعوا، اب تم واپس جاؤ، فکونوا فیہم، اپنے گھروں کے اندر جا کے رہو، وعلموہم، جو دین مجھ سے سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو جا کے سکھاؤ، وصلوا، اور نماز پڑھنا، فإذا حضرت الصلاۃ، جس وقت نماز کا وقت آئے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان پڑھے، ولیؤمکم اکبرکم، جو تم میں عمر میں بڑا ہے وہ آگے بڑھ کے امامت کروایا کرے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو جو اتنی باتیں سکھائیں، وہ 10-12 دن حضور کے پاس رہے، علم دین سیکھا، جاتے وقت جو وصیت کی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ۔ امام مسلم نے کیا ذکر کیا وہ بھی سنیں۔ 3 بندے ہوں وہ بھی جماعت قائم کروا سکتے ہیں، 2 بندے ہوں وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام مسلم نے لکھا، امام ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کانوا ثلاثہ، جب 3 بندے ہوں، فلیؤمہم احدہم، ان میں سے ایک بندہ امامت کروائے، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ، ان میں امامت کا زیادہ حقدار وہ بندہ ہے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ 3 بندے ہوں جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ آگے بڑھ جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے۔ 2 بندوں کی جماعت کا بھی حکم ہے، وہ بھی حدیث سن لیجیے۔ یہ امام بخاری نے حدیث ذکر کیا، مالک بن حویرث سے ہے۔ 2 شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، رہے، علم دین سیکھا، جانے لگے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ جو باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا اذا انتما خرجتما فاذنا، اب تم یہاں سے جا رہے ہو، رستے میں نماز کا وقت ہو جائے، دونوں میں سے تم میں سے کوئی بندہ اذان پڑھے، ثم اقیما، اذان پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اقامت کرے، ثم لیؤمکما اکبرکما، جو تم میں سے عمر میں بڑا ہے وہ آگے بڑھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہے۔ پتہ یہ چلا 2 بندے ہوں تو وہ بھی جماعت قائم کروا سکتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو بلا عذر جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، ان کے واسطے وعید ہے، ان کی نماز گھر کے اندر وہ پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہو تو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوں گے۔ اچھا، یہ حدیث پاک پہلے سن لیجیے، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے اور دارقطنی کے اندر بھی ہے، امام باغوی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس اس کے مین راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سنی، فلم یأتہ، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اگر وہ نماز وہیں پڑھ لے کہیں اس کی کوئی نماز نہیں ہے، الا من عذر، ہاں عذر کی وجہ سے اگر وہیں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔
عذر کی وجہ سے، مطلب بیمار ہے نہیں آ سکتا، یا سر میں درد ہو رہا ہے، شدید درد ہو رہا ہے، یا باہر کیچڑ بہت زیادہ ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، یا دشمن کا خوف ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے، بوڑھے والدین گھر کے اندر ہے جن کی چارپائی سیدھی کرنی ہے، جن کے بول و براز کا خیال کرنا ہے، وہ خود واش روم تک نہیں جا سکتے، ان کی خدمت کے واسطے ایک بندہ ضروری ہے، اور اس کے کانوں کے اندر اذان پڑی ہے اور یہ مسجد تک نہیں جا سکتا، یہ وہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی عذر کی وجہ سے بندہ جماعت ترک کر سکتا، بغیر عذر کے نماز ترک نہیں کی جا سکتی، جماعت ترک نہیں کی جا سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو اذان سن کے مسجد کے اندر نہ آئے اس کی نماز کوئی نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اب یہی حدیث ہے مولا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور کتاب یہ دوسری ہے جس کو جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی جو ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں گھر کے اندر، الا فی المسجد، صرف مسجد کے اندر۔ پوچھنے والے نے پوچھا من جار المسجد، بتائیے مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ کون ہے یہ مسجد کا پڑوسی؟ کیا مسجد کا پڑوسی وہ آدمی ہے جس کی دیوار سانجی ہے مسجد کے ساتھ، یا مسجد کا سایہ اس کے گھر میں جاتا ہے، وہ مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ سنیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ، فرمایا من اسمعہ المنادی، جس کے کانوں کے اندر مؤذن کی آواز پہنچتی ہے، مؤذن کی آواز، وہ مسجد کا پڑوسی ہے۔ آپ کہیں گے اسپیکر ہے، بڑی بڑی دور تک آوازیں جاتی ہیں، اس کا مطلب سارا جہانی پڑوسی؟ سن لیجیے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہو، بالکل سناٹا ہو، ایک بندہ مسجد کی دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے بلند آواز کے ساتھ اذان پڑھے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جو بندے اس کی آواز سن سکتے ہیں، وہ بندے مسجد کے کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں۔ اب اس کا اندازہ ہر بندے کو کرنا چاہیے کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں یا نہیں۔ لہذا مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی گھر کے اندر نماز اگر پڑھے گا، نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نماز نہیں، اس کو چاہیے مسجد کے اندر آگے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ منافقین کی علامتیں گنوائی، سنیے ذرا۔ فرمایا ان للمنافقین علامات یعرفون بها، منافقوں کی کچھ علامتیں ہیں، وہ ان علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تحیتہم لعنہ، آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ وطعامہم نہبہ، اور جو کھاتے پیتے ہیں ایک دوسرے چھینا جھپٹی کر کے کھاتے ہیں۔ وغنیمتہم غلول، اور مال غنیمت کے اندر بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ ولا یقربون المساجد الا حجرا، مسجد کی یہ باتیں ہی نہیں ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ الا دبرا، اور اگر مسجد میں آتے بھی ہیں نماز کے وقت میں تو سب سے آخر پہ آتے ہیں۔ لا یاتون الصلاۃ الا دبرا، یہ سنیے ذرا یہ لفظ، الا دبرا یعنی آخر پہ آنا۔ مستکبرین، تکبر بھی کرتے ہیں۔ لا یألفون، صدق کے دل سے کسی سے محبت نہیں کرتے۔ ولا یغلفون، لوگ بھی ان سے پیار نہیں کرتے۔ خشب باللیل، رات کے وقت خشک لکڑیاں ہوتی ہیں، یہ لکڑی جتنے رکھ دو اتنی پئی۔ اور سخب بالنہار، دن کے وقت شور و غل کرتے، دن کے وقت یعنی ساری رات سوتے رہنا تو دن نو اڑ کے فرش پہ چڑھنے، لو جی دین سلام دے نا لوگوں کی پتہ، آپ خود نماز پڑھنے توفیق کوئی نہیں، مسجدیں پڑھنا کوئی نہیں، لیکن جو لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے ہیں ان کے اوپر فرض پہ جاڑ دیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہم نے کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے، جس نبی نے ہمیں کلمہ دیا ہے اور جس دین کو ہم مانتے ہیں، اسی نبی نے منافقوں کی علامتیں بھی بتائی ہیں۔ آپ مسلمان ہیں اور اپنے اندر چیک کریں کہیں ہمارے اندر عملی کوئی نفاق تو نہیں، عملی طور پر ہمارے اندر کو عملی طور پر نفاق کی، منافقین کی علامتیں موجود تو نہیں، اس کے اوپر ہر بندے کو غور و تفکر کرنا چاہیے۔ بہرکیف دوستو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ سارے بولو تو صحیح نہیں، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہر بندے کو سمجھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت
ہماری عبادات کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صدق کے دل سے اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہر مسلمان کی خیر فرمائے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔